السلام علیکم۔ آج بروز منگل 11 جون RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دورہ چین کے ثمرات جلد نظر آئیں گے۔ چینی اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اجلاس۔ عالمی بینک کی پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری۔ رقم داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ورلڈ بینک نے خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی مودی کو تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاکستان کے خطے میں امن کی پیشکش، بھارتی مفادات کو ملحوظ رکھیں گے، مودی کا جواب۔ 4 برس بعد شرح سود 1.5% کم، مہنگائی بہت کم ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا دعویٰ، بجٹ کے بعد مہنگائی کی نئی لہر آئے گی۔ معاشی تجزیہ کاروں نے خدشات ظاہر کر دیا۔ مجموعی قومی ترقیاتی بجٹ میں 1012 ارب روپے کا اضافہ۔ وفاق اور صوبے مل کر 3792 ارب روپے خرچ کریں گے۔ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ کینیڈا میں بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت، مودی اور بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور۔ حمایت میں چین سمیت 13 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی روایت برقرار، ایک دفعہ پھر اگر اور مگر کی صورتحال سے دوچار۔ کینیڈا سے آج میچ جیتنا ضروری، جبکہ بھارت اور آئرلینڈ سے امریکہ کی شکست بھی لازمی قرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دورہ چین کے ثمرات جلد نظر آئیں گے۔ چینی اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین کے کامیاب دورے میں سب کی کاوشیں شامل ہیں۔ دورے سے قبل اجلاس میں اہم نکات پر تبادلہ خیال کرنا سود مند ثابت ہوا۔ چینی قیادت نے سی پیک منصوبوں میں کام کرنے والوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھایا تو پاکستان نے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ دورے کا اختتام مثبت انداز سے ہوا۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سی پیک 2 کا کام تیزی سے کیا جائے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب کے قرض کی منظوری دے دی۔ رقم داسو ہائیڈرو پروجیکٹ میں استعمال ہوگی۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق اس قرض سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ فنڈز داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز 1 پر خرچ ہوں گے۔ چین کے تعاون سے قائم ہونے والا داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے دونوں مرحلوں سے بالترتیب 4320 اور 5400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ منصوبے کو 2024 میں مکمل ہونا تھا، لیکن زمین کے حصول میں رکاوٹوں، کرونا وبا اور چینی اہلکاروں کے بس پر حملے کے باعث کام تعطل کا شکار ہوا۔ وابڈا کے مطابق داسو منصوبے میں دریائے سندھ کا رخ موڑے جانے میں کامیابی اہمیت کی حامل تھی۔ دوسری ڈائیورژن ٹنل مکمل ہونے پر دریائے سندھ قدرتی گزرگاہ کے بجائے دونوں ڈائیورژن سے گزرے گا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ 2026 میں مکمل ہونے پر پن بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے نریندر مودی کو بھارتی وزیر اعظم کا حلف لینے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستانی ہم منصب شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مبارکباد کے پیغامات کا جواب دیتے ہوئے ان کی امن کی پیشکش پر بھارتی شہریوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائدین نے مودی کو مسلسل تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ تاہم رواں سال مارچ میں جب شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا تو بھارتی وزیر اعظم نے بھی انہیں اس طرح کے مختصر پیغام میں مبارکباد دی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کا اعلان کر دیا۔
1.5% कमी के बाद शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। इससे कबल मुल्क में जून 2023 से शरह सूद 22% पर बरकरार थी। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई बहुत कम हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि जुलाई में इजाफे के बाद महंगाई की शरह बदस्तूर कम रहेगी, जबकि मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि IMF की हिदायत की रोशनी में आने वाला बजट महंगाई की नई लहर लाएगा। विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की तफसीलात सामने आ गई हैं। अगले माली साल विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। दस्तावेज में बताया गया है कि रवां माली साल के मुकाबले में मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। विफाकी तरक्याती बजट PSDP 550 अरब रुपए इजाफे के साथ 1,500 अरब रुपए मुकर्रर हुआ है। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपए के इजाफे से 2,095 अरब रुपए हो गया है। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा, जबकि पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने 351 अरब रुपए और बलूचिस्तान ने 281 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग बरनेट खाम तेल $82 फी बैरल में फरोख्त हुआ। इस तरह WTI खाम तेल $78 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। आलमी गैस की कीमत 1% के इजाफे के बाद $2.94 फी MMBTU में फरोख्त हो रही है। 19 जून के बाद मुल्क में प्री मानसून स्पेल शुरू होने का इम्कान है। इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होने की तवक्को की जा रही है। ईद पर मैदानी इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कल सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बखर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद और सिबी में 46, मोहनजोदड़ो, गुजरांवाला, खैरपुर और सखर में 45, जबकि मुल्तान, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल को 1 साल पूरा होने पर कनाडा में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में हजारों अफराद शरीक हुए। कनाडा की दारुल हुकूमत वैंकूवर में निकाली गई एहतजाजी रैली में 50,000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। शुरका ने मोदी सरकार के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि मुजाहिरीन भारतीय निजात कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने पर नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इस मौके पर कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट जगमीत सिंह ने खिताब में कहा कि मुझे अपने वालिद के लिए इंसाफ चाहिए, जिम्मेदारों का सख्त एहतसाब होना जरूरी है। मोदी सरकार के हथकंडों से हक को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की फायरिंग से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया बख्शमोल यूनियन के गांव जामतला के करीब सतून नंबर 66 पर पेश आया। भारतीय बॉर्डर फोर्स ने बिला जवाज निहत्ते शहरी पर फायरिंग की, जिससे 50 साला अनवर हुसैन जाँ बहक हो गया। बख्शमोल यूनियन के चेयरमैन अब्दुल करीम के मुताबिक मकतूल शहरी की लाश खासी देर खारदार बाड़ के पास पड़ी रही, क्योंकि भारतीय फौज लाश उठाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बांग्लादेशी सरहद पर भारतीय बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है। रवां साल भारतीय फौज की फायरिंग से 10 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। 14 ममालिक ने हिमायत की, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती कौंसिल में करारदाद की मंजूरी के हक में 14 वोट डाले गए। रूस कार्रवाई से गैर हाजिर रहा, जबकि चीन ने गजा से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद के मुसव्वदे के हक में वोट दिया। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सफीर ने मुतालबा किया कि हमास भी ये करारदाद मंजूर कर ले। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफीर ने करारदाद को दुरुस्त सिमत में मस्बत कदम करार दिया। हमास ने जंगबंदी की हिमायत में सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम करते हुए अपने बयान में वाज़ेह किया कि मंसूबे के उसूलों पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन को तैयार हैं, जबकि इसराइल ने भी जंगबंदी मंजूर कर ली है। रूसी सफीर ने करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अमरीकी नाम नहाद मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी के बारे में कोई वजाहत नहीं है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे से मुल्हिका कस्बे में फोर्सेस की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर सेहत के मुताबिक फोर्सेस की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले 8 अफराद को फ़लस्तीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुँचाया गया। उनमें बास की हालत तशवीशनाक है।
فورسز نے ایک گاڑی پر گولیاں برسائیں جس سے متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد قریبی گاؤں پر دھاوا بول دیا گیا جس سے تصادم شروع ہو گیا۔ سعودی عرب بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تعاون سے مختلف شعبوں میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دے رہا ہے۔ سعودی عرب میں قومی جوہری توانائی کا منصوبہ اور ملک کے پہلے ایٹمی اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے حال ہی میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے مقاصد کے لیے جوہری ری ایکٹر کے نظام کو چلانے میں اپنی نوعیت کے پہلے عملی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ یہ پروگرام 26 مئی سے شروع ہو کر 6 جون 2024 کو اختتام پذیر ہوگا۔ پروگرام کا اہتمام کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارجنٹائن کی کمپنی انفاب کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا ہے۔ 9 سرکاری ایجنسیوں کی نمائندگی کرنے والے سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں کے 30 سے زیادہ ماہرین نے پروگرام میں حصہ لیا۔ پروگرام میں جوہری ری ایکٹر کے نظام اور ذیلی نظام سے متعلق بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ روس اور بیلاروس کے فوجیوں نے روس میں ٹیکٹیکل جوہری مشقوں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ مشقوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دونوں ممالک کے فوجی اہلکار اور ساز و سامان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار رہیں۔ مشق کے دوران روسی فیڈریشن اور جمہوریہ بیلاروس کی مسلح افواج کی مشترکہ تربیت کے امور پر بات چیت ہوگی تاکہ غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کے جنگی استعمال پر کام کیا جا سکے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم اپنا تیسرا میچ آج نیو یارک میں کینیڈا کے خلاف کھیلے گی۔ ایونٹ میں ان رہنے کے لیے پاکستان کے لیے نہ صرف اپنے اگلے دونوں میچز جیتنا ضروری ہے بلکہ امریکہ کی بھارت اور آئرلینڈ کے خلاف شکست بھی لازمی ہے۔ دوسری جانب اگر امریکہ کسی بھی طرح مزید ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے لیے ایونٹ پہلے مرحلے میں ہی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اور کینیڈا کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کے میدانوں سے ناکامی پر مایوس عوام کے لیے سائیکلنگ اور باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کی جانب سے بڑی کامیابی کی خبریں۔ ورلڈ کپ T20 ٹورنامنٹ میں پاکستان کی مسلسل ناکامی پر عوام سخت مایوس ہیں، لیکن کھیل کے دوسرے مقابلوں میں اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ قازقستان میں جاری ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے علی الیاس نے دوسرا گولڈ میڈل جیت لیا، جبکہ انڈر-18 ایشین والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ازبکستان میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے مضبوط حریف ایران کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔